ایک مرتبہ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کو شیطان ملا، کہنے لگا میری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ ان کا تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے اور میں بھی شے ہوں تو مجھ سے بھی وسیع ہے۔ سہل تستری حیران ہو گئے کہ اس بدبخت نے کیسی بات کر دی۔ پھر اللہ نے مہربانی فرمائی تو ان کے دل میں یہ بات آئی تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو اللہ کی رحمت تو ہر چیز سے وسیع ہے، مگر اگر کوئی اس رحمت میں داخل ہی نہ ہونا چاہے۔ اس کا شیطان کے پاس جواب نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تو داخل ہی نہیں ہونا چاہتا۔ تو توبہ اس کے لیے ہے جو اللہ کی رحمت میں داخل ہونا چاہے، جو کرنا ہی نہ چاہے تو اس کی بات ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، نیکی کرتا ہے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، مزید گناہ کرتا ہے وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کی ہوئی نیکیوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہر گناہ جیسے نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں ایسے گناہ نیکیوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ تیسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تنظروا فی صغر الذنوب، تم گناہوں کے چھوٹا ہونے کا خیال مت کرو، ولکن انظروا الی من اجترأتم، تم یہ دیکھو تم جرت کس کے سامنے کر رہے ہو۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اے دوست یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا یا بڑا، اس ذات کی عظمت کو دیکھو تم جس کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو۔ تین طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ معاف ہونے والے کچھ نہ معاف ہونے والے۔ ایک شرک ہے جو معاف نہیں ہوتا، ایک حقوق العباد ہیں، جب تک بندے معاف نہیں کریں گے وہ معاف نہیں ہوگا، اور تیسرے حقوق اللہ، جب بندہ معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما دیں گے۔ ابو الدرداء اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ تمہارے آگے ایک گھاٹی ہے، جو لوگ گناہوں کی وجہ سے بوجھل ہوں گے وہ اس کو عبور نہیں کر سکیں گے۔ سر کے اوپر بوجھ ہو کسی کے تو اس کے لیے تو چلنا مشکل، تو یہ گناہ انسان کے سر کا بوجھ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، یا پھر بندے کی جب تک روح نہیں نکلتی۔ ان دو صورتوں سے پہلے جو بندہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو لیفٹ سائیڈ والا فرشتہ ہے وہ رائٹ سائیڈ والے فرشتے کا ماتحت ہے۔ رائٹ سائیڈ والا نیکی لکھتا ہے، لیفٹ سائیڈ والا گناہ لکھتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو لیفٹ سائیڈ والا پوچھتا ہے کہ میں لکھ لوں، وہ کہتے ہیں انتظار کرو۔ 6 گھنٹے تک وہ فرشتہ انتظار کرتا ہے کہ اگر اس دوران یہ ریپینٹ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے تو اس کے گناہ کو لکھنے کا موقع ہی نہ آئے۔ گناہ کر کے بھی اگر 6 گھنٹے تک اس کو احساس نہیں ہوتا تب اس کے گناہ کی انٹری کی جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے گناہ کو برملا لوگوں کے اندر بتائے تو ایسے بندے کے گناہ کو معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ اس نے تو کھیل بنا لیا نا،
اس کو کہتے ہیں ایک چوری اور دوسرا سینہ دوری. بعض لوگ ہوتے ہیں نا دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے اپنے سیاہ کارنامے بتاتے ہیں, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا. تو اول تو گناہ کیا, دوسرا پھر لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اس کے تذکرے کیے. تو ایسا بندہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ جو دن کے فرشتے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں اور رات کے فرشتے سخت ہوتے ہیں, گرم ہوتے ہیں. یعنی دن میں غلطی کر جائے تو چونکہ کاروبار ہے, کام ہے, تو وہ فرشتے نرمی کرتے ہیں ذرا, اور اگر رات میں کرے تو فرماتے ہیں یہ تو تیرے اور تیرے رب کی عبادت کا وقت تھا, اس عبادت کے وقت میں تو نے گناہ کرنے شروع کیے, تو رات کے فرشتے اس کا گناہ لکھنے میں سختی کرتے ہیں. ابن عباس انہوں نے اس کو روایت کیا, کنز المال کی روایت ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جو بندہ گناہ کر بیٹھے مگر گناہ کر کے اس کے دل کو یہ محسوس ہو میں نے اچھا نہیں کیا, میں نے برا کیا, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, تو اس قسم کی اگر سچویشن اس کی فیلنگ اس کے دل کی ہے تو حدیث پاک میں ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی الاسلام نے فرمایا کہ ندامت دل میں آنے پر توبہ سے پہلے اللہ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. اس کو حاکم نے روایت کیا. ایک دوسری حدیث میں یہی مضمون ہے, اس کو ابن عساکر نے روایت کیا کہ انسان جب ذکر کرتا ہے, جب اپنے گناہ کو یاد کرتا ہے اور یاد کرنے کے بعد اس کو غم ہوتا ہے, حزن ہوتا ہے اس کے دل میں گناہ کو یاد کر کے, تو اس افسردگی کے اوپر بھی اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اس کو کنز المال میں روایت کیا, امام بہقی نے بھی روایت کیا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی تنہائی میں معافی مانگے. جو تنہائی میں اللہ سے فریاد کرتا ہے اللہ اس کی فریاد کو قبول فرما لیتے ہیں. ایک حدیث پاک جس کو حکیم ترمذی نے روایت کیا اپنی کتاب میں, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہتا ہے میں اس بندے کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں. ابن عباس نے روایت کرتے ہیں کہ نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کا کفارہ انسان کا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہو. دیکھیں اصول کی بات یہ ہے کہ گناہ کے بدلے انسان کو آگ میں جلنا پڑے گا, یہ طے شدہ بات ہے. گناہ کے بدلے دیکھیں نا, جو بادشاہ کے حکم کو توڑے تو سزا تو ملتی ہے, تو گناہ پہ سزا تو ملنی ہے, آگ میں جلنا ہے. اب فرق یہ ہے چاہے تو دنیا میں ندامت کی آگ میں جل جائے تو ادھر معافی ہو جائے گی, اگر یہاں نہ جلا تو جہنم کی آگ میں تو جلنا پڑے گا. اب دونوں میں سے جو آسان راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے اور اس خوف کی وجہ سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اللہ اس کیفیت کے آنے پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کہ میری عظمت کی وجہ سے میرے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ابو ہریرہ نے اس کی روایت کیا, حاکم کی روایت ہے کہ بعض لوگ قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے ہم نے زیادہ گناہ کیے ہوتے. عجیب بات ہے نا, کیوں؟ ہوا یہ ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں گناہ کیے ہوں گے
پھر بہت نادم شرمندہ ہو کر روئے ہوں گے، اللہ نے ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہوگا، تو وہ جب نامہ اعمال میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے اور گناہ کیے ہوتے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان اللہ تعالی لینفع العبد بذنب یذنبہ، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی گناہ کی وجہ سے بھی نفع پہنچا دیتے ہیں، یعنی وہ معافی مانگتا ہے اور وہ اس کے لیے نیکی بن جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن مبارک نے روایت کیا کہ بسا اوقات بندہ گناہ کرتا ہے اور اتنا اس پر نادم ہوتا ہے کہ وہ گناہ اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔